شریف کا اہتمام فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی جو رات ہے اسے احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ تقریباً 11 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت منقول ہے، لہٰذا جو اس کا انکار کرتا ہے وہ احادیث سے ناواقف ہے، اس نے حدیث کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا اور حدیث کے حال سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو ساری روایات پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ 11 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت منقول ہے، اور تمام محدثین نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث حسن سے اس رات کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ اور جیسا کہ ایک ویڈیو آپ تک پہنچ بھی چکی ہے، کل ہم نے ریکارڈ کروا دیا تھا مختصر اس رات کے بارے میں، کہ 2 لوگ ہیں، کچھ لوگ افراد کا شکار ہیں اور کچھ لوگ تفرید کا شکار ہیں۔ افراد اسے کہتے ہیں کہ جو فضیلت ہو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اس کو بیان کرنا، اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ جو درجہ ہے اس کو بھی گھٹا دینا، اور اسلام اعتدال کا نام ہے، نہ تو افراد ہے نہ تو تفرید ہے۔ افراد کا شکار وہ لوگ ہیں جو اس رات کی بہت سی ایسی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، ایسی نمازوں کو بیان کرتے ہیں جس کا اس رات میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ افراد ہے۔ تفرید کا شکار وہ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا 11 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت ثابت ہو تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ معتدل جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نہ تو افراد ہے نہ تفرید ہے، بلکہ اس کی فضیلت جتنی ثابت ہے اتنی ہی رکھی جائے۔ چنانچہ آپ کے سامنے سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرین ای لیلۃ ھذہ، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
یہی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب اللہ کے نبی کوئی سوال کرتے تو صحابہ کیا کہتے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی ادب کا تقاضا ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں، مفتیان کرام کی موجودگی میں ہم ان کے اوپر دست درازی نہ کریں، سوال کر کے خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات وہ بیان کریں جس میں پوری امت کے لیے خیر ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں صحابہ کہتے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ، اللہ تعالی اس رات اپنے بندوں پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ فیغفر للمستغفرین، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ویرحم المسترحمین، اور اللہ کی رحمت چاہنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور جو لوگ کینہ رکھنے والے ہیں، حسد رکھنے والے ہیں، اپنے دل کے اندر کینے کو پالنے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ھذا مرسل جید، یہ حدیث مرسل ہے اور بہت عمدہ درجے کی روایت ہے۔ علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3554۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الحدیث کے اندر اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7265، اور بہت سے حوالے اس کے موجود ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی، جو اللہ کے نبی کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سنیں، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لكل شیء الا رجل مشرک او فی قلبہ شحنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو۔ فیغفر لکل شیء، اللہ ہر چیز کی مغفرت فرماتے ہیں مگر وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے، الا او فی قلبہ شحنا، یا اس کے دل کے اندر مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس حدیث کو بھی علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3546۔ مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 12957، اور بہت سے حوالے اس کے موجود ہیں۔ تیسرے نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں هل تدرین ما هذه اللیل، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یعنی شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما فیہا یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ یہ روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات فرشتوں کے سپرد کیا جائے گا لسٹ، کتنے لوگوں کی ولادت اس سال ہوگی۔
اب آپ لوگ کہیں کہ لوح محفوظ میں تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تب کیسے اس سال لکھا جائے گا؟ تو یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جب آپ آئیں گے سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے لاکھوں قسم کے آبجیکشن ہیں جس کا میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو بظاہر جو آپ کو دو حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے وہ تعارض ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے ارے لوح محفوظ میں تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو اس رات میں کیسے لکھا جائے گا؟ لوح محفوظ میں تو ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں پہلے سے، لیکن وہ فرشتوں کو سپرد نہیں کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ دے دیا لو فرشتوں، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے بجٹ پاس ہوتا ہے، اب دنیا کی مثال آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے، ابھی دیکھیے بجٹ ختم ہوا ہے، کتنا ایجوکیشن کے لیے، یہ بجٹ اگلے مرحلے کے لیے، ٹھیک ہے، اتنا ایجوکیشن میں کیا جائے گا، اتنا ویمن سیفٹی کے لیے کیا جائے گا، اتنا فلاں چیز کے لیے کیا جائے گا۔ اب وہ پورا سپرد کر دیا گیا، بتا دیا گیا، اور جو آفیسرز ہیں ان کے ذمے وہ کام ہے کہ اب اس کو امپوز کریں، اس کو لاگو کریں۔ ایسے ہی جو فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ رب العزت نے موت لینے کا کام کیا ہے، وہ روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو رزق پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو بارش نازل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو ایک سال تک جو اگلا سال ہے، آج سے لے کر کے اگلی شب برات تک کے جتنے اعمال ہیں وہ آج کی رات لوح محفوظ سے ایک رجسٹر پر نقل کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ لو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس رات اللہ رب العزت جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگلی شب برات میں یہاں موجود نہیں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے میں ہی نہ ہوں، میں آپ کو کیوں کہوں، ہو سکتا ہے میں ہی نہ ہوں، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو جس کی بھی موت لکھی جا چکی ہے ہم میں سے، پوری دنیا میں سے، وہ آج رات سپرد کر دی گئی فرشتوں۔ اب معلوم تو نہیں ہے کہ کس کی موت ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے۔ اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات بنی آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ ایک سال میں کتنی روزی آپ کو ملے گی، کتنے لاکھ کا بینیفٹ ہوگا، وہ سب اللہ رب العزت فرشتوں کو سپرد کر دیں گے آج۔ یہ 3 حدیثیں ہوئیں، چوتھی حدیث ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ شعبان کے 15ویں رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس رات جہنم سے قیدی آزاد فرماتے ہیں، جن کا نام جہنم میں لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو آزاد فرماتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، اور کتنا مغفرت فرماتے ہیں؟ بعدد شعور غنم کلب، ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، وہ بہت سی بکریاں پالا کرتا تھا، بہت بکریاں پالتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان کے بال کو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کثرت سے آج کی رات اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بکری اگر آپ کو دے دی جائے اور صبح سے شام تک بیٹھا دیا جائے کہ اس کا بال گنو، تو گن کر کے بتا دیں گے، اور ہزاروں بکریاں بنو کلب کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بالوں کے برابر کثرت سے اشارہ ہے، کنایہ کس سے ہے؟ کثرت سے کنایہ ہے، کہ جیسے تم ان کے بال کو شمار نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس رات بغیر شمار کے
بغیر حساب کتاب کے اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں، اور روایات میں کچھ اور اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ والی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں 6 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات سے کہ جو ایسے لوگوں میں ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی صفت ہے تو ہم ابھی ان صفات سے توبہ کریں گے اور اللہ کے سامنے ہم عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم کبھی وہ برا کام نہیں کریں گے، وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِلیٰ مُشْرِکٍ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ اب شرک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ اب جیسے کوئی اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بھی پرستش اور عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، قبر کے اوپر بھی جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے وہ حقوق اللہ میں سے اگر ہوگا تو معاف فرما دیں گے۔ اگر حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، حق والے کو حق دینا پڑے گا۔ اب وہاں پر تو ہوگا نہیں 1 لاکھ روپیہ جو آپ نے فلاں کا مارا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بقدر نیکی دینا پڑے گا۔ اب اتنی نیکی آپ کے پاس ہے تو نہ دیجئے دنیا میں، کل قیامت میں دیجئے گا جم کر کے نیکی۔ خوب غیبت کیجئے لوگوں کی بیٹھ کر کے، خوب لوگوں کی غیبت کیجئے اور نیکی تیار، خوب شب برات میں نفل پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، کل قیامت کے دن اپنی نیکی ان کو دے دیجئے گا۔ بہت اچھا ہے، خوب غیبت کیجئے اور خوب عبادت کیجئے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ مشرک کا ہے۔ ذات کے اندر شریک، اس کی مثال میں نے دیا، صفات کے اندر شریک، جو صفات اللہ کے لیے ہیں ثابت، ان صفات کو اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت ماننا۔ جیسے اللہ کی صفت ہے حاضر و ناظر، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اب اس کو کسی اور کے لیے ماننا، خواہ وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اس رات چاہے پوری رات وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، تلاوت کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور کہے اللہ 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 میری مغفرت کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرماتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی تک ایسا گناہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اب اللہ اولاد دینے والا ہے، بچہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، جا کر کے بابا سے بچہ مانگ رہے ہیں، بابا سے بچہ مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شریک فی الصفات۔ اس رات مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ اعمال سے مقدم کیا ہے؟ عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بڑی عمارت کھڑی کر لیں وہ فوراً گر جائے گی اور وہ عمارت میں جو پیسہ لگا ہے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، خوب عبادت ہم نے کیا، ماشاءاللہ سارے نوجوان پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ساری عبادات پر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دیں گے اگر عقیدے میں خرابی ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم لوگ اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اگر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی طرف اللہ اس رات مغفرت نہیں فرماتے، نظر رحمت نہیں فرماتے، وہ کون شخص ہے؟ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، اس کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ادھر سے گزرے،
آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی، یہ صحابی جو جا رہے ہیں کون ہیں؟ جنتی۔ پھر ایسے ہی دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہی صحابی کا گزر ہوا، چہرہ ان کا سامنے نہیں تھا، وہ جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ پھر تیسرے دن بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، آپ نے کہا یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ اب ایک صحابی اسی مجمع میں سے تھے کہ جو ان کے پیچھے ہو لیے، ان کو تجسس ہوا کہ آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تینوں دن ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی، آخر کون سا عمل کرتے ہیں، کون سی نماز وہ پڑھتے ہیں، کون سا اللہ کا خاص عمل وہ کر رہے ہیں، کون سا وظیفہ ان کے پاس ہے۔ اور ان کے پیچھے ہو لیے، پھر اس کے بعد ان کے گھر کے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور ہے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، رئیو کی جئیو، جونپور والی زبان نہیں ہے، بلکہ آپ گئے، آپ مہمان ان کے بن جائیے اور آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایسے ہی ایک صاحب آئے اور 3 دن تک ان کے مہمان رہے، تینوں دن تک ان کی ضیافت کرتے رہے، ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا۔ 3 دن حق ہوتا ہے مہمان کا حق۔ 3 دن کے بعد پھر آپ جیسا کھاتے ہیں آپ ویسے ہی کھلا سکتے ہیں، لیکن 3 دن تک جتنا آپ کی استطاعت میں ہے اتنا آپ مہمان کی ضیافت کیجئے، مہمان کا اعزاز و اکرام کیجئے۔ تو ان کے یہاں گئے، کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یو آر ویلکم، اہلاً وسہلاً، مہمان بن گئے۔ اب وہ رات میں سوتے نہیں تھے، پوری رات چادر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی کیا کر رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ ٹھاٹھ سے سو رہے ہیں پوری رات، کریں کوئی تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کے سامنے رونا نہیں، کوئی مخصوص عمل نہیں، پوری رات میں جاگا، بس صبح فجر کا وقت ہوا تو اٹھے اور گئے اور فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر دوسرے دن وہ آئے، وہ بھی چلے گئے اپنے کام سے، رات میں آئے سونے کے لیے، پھر پوری رات وہ جا کر دیکھتے رہے، وہ سوتے رہے پوری رات۔ پھر تیسرے دن دیکھا سو رہے ہیں، کہا کوئی عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، آخر کیا بات ہے۔ اب ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنا راز ان کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں مہمان بننے نہیں آیا ہوں، اصل میں ہوا یہ تھا، دا میٹر واز ڈیٹ، اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے تینوں دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا، اس لیے کہ آپ کا عمل کیا ہے وہ جاننے کے لیے بس۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات، بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا ایسا کوئی خاص عمل تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں کوئی خاص عمل کرتا ہوں، کیا سوچیے بھائی کوئی تو عمل ہوگا، تبھی تو اللہ کے نبی نے سنایا ہے۔ بہت سوچے، کہا کہ بھائی کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس ایک کام میں سونے سے پہلے کرتا ہوں، بس ایک کام کرتا ہوں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ سونے سے پہلے میں سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، جس نے میرے اوپر ظلم کیا، جس نے مجھے گالی دی، جس نے میرا حق مارا، جس نے مجھے نقصان پہنچایا، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ پتہ نہیں صبح ہو کہ صبح سے پہلے میں چلا جاؤں، تو میں اپنی طرف سے تو معاف کر دوں، تو میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، بس یہی عمل ہے میرا۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ! اللہ کے نبی تینوں دن جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، کوئی تہجد نہیں ہے، صحابی ہیں، کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، لیکن بھائی دل کو صاف رکھیں۔ اور دیکھیے اب اس روایت کے اندر اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات نظر رحمت نہیں فرماتے اس شخص کی طرف جس کے دل میں کینہ ہو۔ کیا مطلب؟ مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان اور کینہ۔ یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک گلاس میں دودھ بھی ڈال دیں اور اس میں 2 قطرہ پیشاب کا بھی ڈال دیں، تو پھر بتائیں کہ وہ دودھ جو ملائی والا ہے لیکن آپ اسے پینا گوارا نہیں کریں گے۔ لسی ہے، آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا عالم ہے، لیکن اس میں 1 قطرہ بول البقر ڈال دیا گیا، آپ اسے نہیں پئیں گے۔ اسی طریقے سے جس دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے پھر اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرماتے۔ تو ابھی سے ہم لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، ہمارا میٹر اپنے اللہ کے ساتھ ہے، سب لوگوں کو ہم معاف کر دیں۔
تیسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحْمٍ، رشتے ناطے کو جو توڑنے والا ہے اللہ اس کی مغفرت بھی اس رات نہیں فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس میں اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ مسبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا پینٹ یا پتلون یا لنگی پہننے والا، جبہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جو لوگ جبہ پہنتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک آتا ہے، نیچے کو بھی ڈھانک لیتا ہے، تو اس کا بھی خیال کریں کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ ولا الا مسبلن، اگر ایسا کوئی پیجامہ یا پینٹ یا پتلون یا لنگی پہنتے ہیں جو ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں چاہے اس رات پوری رات تہجد پڑھتا رہے، پوری رات صلاۃ التہجد، صلاۃ التسبیح، قرآن، اور اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائیں گے۔ اب آپ سوچ لیں، اپنے اللہ کو ہم کیوں ناراض کریں اتنا سا پینٹ نیچے لٹکا کر، ارے اس کو اوپر کر لیجئے۔ جب میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں کہ ہم عبادت بھی کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی ہم دور ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نیت کرو، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اب آپ کی پینٹ اگر لمبی ہے تو اس کو نیچے سے موڑ کر کے سلوا لیجئے، یا پھر آپ اتنا کاٹ دیجئے، یا پائجامہ ہے تو پائجامہ آپ اوپر سے موڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو نماز کے اندر وہ اوپر کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے نیچے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ نماز کے اندر ہم اوپر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، ناجائز عمل ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی نماز کے باہر بھی دیکھیے، نماز جو ہم کو دی گئی ہے وہ ایک ٹریننگ کے لیے دی گئی، ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یہ ہمارے تبلیغی احباب بھی حلقوں میں کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ بھائی نماز اس لیے اللہ نے دی ہے کہ جیسے نماز میں ہمیں اللہ کا استحضار ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایسے ہی پوری زندگی ہماری صفت صلاۃ پر آ جائے۔ تو نماز میں تو ہم پینٹ اوپر کر رہے ہیں اور نماز کے باہر ہم نیچے کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں اللہ کا استحضار کہاں رہا؟ عمل سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مسجد میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہے، لیکن مسجد کے باہر تو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم یہی کہتے ہیں عمل سے۔ اور اگر ایک کامل ایمان والا ہوگا تو جیسے مسجد میں اللہ کا خوف ہے، مسجد کے باہر بھی اللہ کا خوف۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو یاد کیجیے، آپ یہ نہ سوچیں کہ زمانہ کیا کہے گا۔ اللہ کے نبی کا جو عاشق ہوگا وہ زمانے کو نہیں دیکھے گا، وہ نبی کی سنت کو دیکھے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، قیصر و کسریٰ کا دربار لگا ہوا ہے، قاصد بن کر کے گئے ہوئے ہیں، سفیر بن کر کے، میسنجر بن کر کے گئے ہوئے ہیں، ایمبیسیڈر بن کر کے گئے ہوئے ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، بڑے بڑے وہاں پر وزیر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے آفیسرز موجود ہیں، فوراً وہ جھکتے ہیں اپنا لقمہ اٹھانے کے لیے جو نیچے گر گیا ہے، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کے اسے کھا لو۔ تو وہ جھکتے ہیں لقمہ اٹھانے کے لیے کہ بغل میں سے ایک صاحب نے ان کو ایسے ٹھوکا اور یہ کہا کہ کیا عمل کر رہے ہو، یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ کتنا عالی دربار ہے، دیکھ نہیں رہے ہو، بڑے بڑے آفیسرز وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، منتری سنتری بیٹھے ہوئے ہیں، سباست کے سامنے بھی نہ کریں، اور سباست کیا بند کمرے میں بھی نہ کریں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لقمہ ضائع ہو رہا، ویسٹ ہو رہا۔ آج کی شادیوں میں کتنے کھانے ہم ضائع کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ہم پڑھتے تھے، ایک واقعہ یاد آ گیا، تو ناشتہ نہیں ملتا تھا، دارالعلوم میں ناشتہ نہیں ملتا ہے، صرف دوپہر کو ایک کلچھل دال ملتی ہے، شام کو ایک کلچھل سالن ملتا ہے اور 2 روٹی ملتی ہے، نان، ناشتہ نہیں ملتا ہے۔ تو وہاں پر ایک مئو کے صاحب رہتے تھے مدرسے کے سامنے، تو وہ چنا بنایا کرتے تھے، 5 روپے کا اتنا چنا دیتے تھے کٹوری میں، وہی چنا ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے، اسی چنے سے صبح سے دوپہر تک کا کام چلانا پڑتا تھا۔ تو گئے ان کے یہاں کھانے کے لیے، تو کھا رہے تھے کہ وہ چمچ سے جب اٹھایا، پلاسٹک کا چمچ تھا، تو اس سے 2-3 دانے جو ہے چھوٹ کر کے نیچے گر گئے، 2-3 دانے، اور میں نے 3 دانوں کو اٹھایا اور وہ پائپ لگا ہوا تھا اس سے دھو کر کے میں نے کھا لیا۔ جب جانے لگے تو ہم سے پیسے ہی نہیں لے رہے، وہ جو دکاندار وہ سب دیکھ رہے تھے، وہ پیسے ہی نہیں، ہم نے کہا ارے بھائی پیسہ تو لے لیجئے، کیا ہو گیا؟
کہیں کہ پیسہ ہم نہیں لیں گے. ہم کہہ رہے پیسہ تو لے لیجیے. کہنے لگے آپ نے جو عمل کیا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا, بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں کھا کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سے جب تک میں 5 سال دارالعلوم کے اندر رہا بندہ میری رسپیکٹ کرتا تھا. مطلب یہ مطلب بتانے کا نہیں ہے, مطلب یہ کہنے کا کہ جب آپ سنت پر عمل کریں گے نا دنیا اللہ آپ کے قدموں میں ڈالیں گے, یہ کہنے کا. اب آپ دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ, یہ تو میں تو کچھ نہیں, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا رہا ہوں. ہاتھ سے لقمہ گرا, ان کو منع کیا گیا, لیکن ان کو جب منع کیا گیا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تم ایسا عمل کر رہے ہو, اس سے تمہاری انسلٹ ہوگی, تو انہوں نے یہ جملہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ, کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے, ان کم عقلوں کی وجہ سے, ان احمقوں کی وجہ سے, ان ایڈیٹس کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے قیصر و کسریٰ کانپا کرتے تھے صحابہ کو دیکھ کر کے, جبکہ صحابہ کے پھٹے لباس ہوتے تھے, ٹوٹی تلوار ہوتی تھی, خچر پر سوار ہوتے تھے, لیکن ان کا ایمان کامل اور مکمل ہوا کرتا تھا. بھائیو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہی ایمان ناقص اور کمزور ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے آپ سے درخواست ہی ہے کہ اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو آج سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے, ہم آج سے یہ کام نہیں کریں گے. 5ویں نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ, اور اپنے والدین کا نافرمان, جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس رات اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, چاہے پوری رات وہ عبادت کرتا رہے. اب دیکھا جاتا ہے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اسی راستے سے آنا جانا ہے, اسی ایک چارپائی پر اماں بیٹھی رہتی ہیں, لیٹی رہتی ہیں, بچہ جوان ہو چکا ہے, اسی راستے سے آتا ہے اور منہ ادھر گھما کر کے چلا جاتا ہے. وہی ماں کہ جب ایک وقت تھا وہ پاخانہ کرتا تھا, جب تو تیری ماں تجھے اٹھا کر کے دھلاتی تھی, پوری رات تجھے اپنے سینے سے لگا کر کے چپ کراتی تھی, جب تو روتا تھا تجھے دودھ پلاتی تھی. آج یہ عالم آ گیا ہے کہ جب تھوڑا سا اللہ نے جوانی دے دی ہے, تھوڑی سی طاقت اللہ نے دے دی ہے, خوبصورتی دے دی ہے, تھوڑا سا ہائٹ بڑھ گئی ہے, تھوڑی سی جو ہے معاشرے کے اندر پبلسٹی ہو گئی ہے, تب انسان کیا کرتا ہے اپنے والدین کو اگنور کر دیتا ہے. اللہ اس رات مغفرت نہیں فرمائیں گے میرے بھائی. اس لیے ابھی بھی اگر والدین ناراض ہیں, یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلے جاؤ اپنے والدین کے پاس, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں, پہلے جاؤ اپنے والدین کے پاس, ان کے قدموں میں گر کر کے معافی مانگو, اور اگر وہ راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہو جائے. تو کرنے کے کام ہے وہ کام کرو. اور اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ, نشہ کرنے والا, شراب پینے والا. اب شراب کے اندر تمام نشے کی چیزیں داخل ہیں, نشے کی جو چیزیں ایسی جو عقل کو مخمور کر دیتی ہیں, عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں, وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں. اس وجہ سے جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں یا بھانگ وغیرہ کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا بہت سی دوائیں آتی ہیں کہ وہ دوائیں نشہ آور ہوتی ہیں, مسکر ہوتی ہیں, بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے نشہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نشے کے اندر آتی ہیں, مدمنی خمر کے اندر آ جاتی ہیں. ان چیزوں سے بچیں. اور جو لوگ کہتے ہیں دوہرا وغیرہ, تو دوہرا یہ نشے کے اندر نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی وہ مکروہ ہے, کیونکہ نشے میں وہ چیز آتی ہے جو عقل کو چھپا دے, کہ انسان بالکل اپنی عقل کھو بیٹھے اور اب شب بکنے لگے اسے پتہ نہ ہو. لیکن دوہرے میں اور گٹکھے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ حرام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اپنی صحت کو برباد کرنا ہے, اپنی جسم کو اللہ کی جو نعمت ہے اسے برباد کرنا ہے. اس وجہ سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں آپ لوگ کھاتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے میں نے ایک مثال بھی دیا تھا آپ کو ایک مرتبہ, کہ پکار ہی کو آپ لے لیں, کہ ریسرچ ایک صاحب نے کیا تھا, پکار کو آپ لے لیں اور ایک گلاس میں ڈال دیں اور اس میں ایک بلیٹ لے کر کے ڈال دیں, 365 والا لے لیجئے چاہے کوئی دوسرا لے لیجئے گا, اس میں لے کر کے ڈال دیجئے, اور گٹکھا ڈال دیجئے, تھوڑا سا پانی اس میں آدھا گلاس ڈال دیجئے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ دیجئے. ایک صاحب نے کیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے نہیں کیا ہے, انہوں نے کیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے بتایا جب صبح میں نے دیکھا, صبح وہ جو بلیٹ ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا,
ابلے۔ اب یہ بتائیں کہ جب وہ ہمارے جسم میں گٹکھا جا رہا ہے تو یہ ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے وہ کتنا تباہ و برباد ہوگا۔ کینسر کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس لیے اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ دیکھیے شکر کا ایک مطلب تو ظاہر ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور عام طور پر نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے نا، الحمدللہ ہم بولتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن یہ شکر زبانی ہے۔ شکر عملی کیا ہے؟ شکر عملی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اب جیسے آنکھ ہے تو آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ آنکھ کا ہم صحیح استعمال کریں، بری چیز نہ دیکھیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا انہیں نہ دیکھیں، نہ محرم کو نہ دیکھیں، کوئی جا رہی لڑکی تو اس کو گھور کر کے نہ دیکھیں، موبائل کے اندر غلط غلط چیزیں ہم نہ دیکھیں، تو یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اور اگر چاہے ہم الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے خوب رٹتے رہیں اور آنکھ سے بدنظری کرتے رہیں، آنکھ سے غلط غلط ویڈیو دیکھتے رہیں، تو اللہ کہے گا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور جو میں نے نعمت دی اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتا ہے۔ اب ایسے ہی ساری نعمتوں کو آپ لے لیں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ اذان کتنے پر ہے؟ 7:45 کی اذان ہے، 7:25 ہو چکا بھی، اس میں مسائل بھی ہیں تصحیح قرآن بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت شارٹ کر رہے ہیں، زیادہ نہیں کریں گے۔ ہاں اب دیکھیے عبادت کی بات ہو گئی، بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ عبادت اس میں کریں، لیکن عبادت کے لیے کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے کہ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں اور پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر آپ رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم کے بعد اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کو توفیق دیں وہ ہم عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، جو نمازیں ثابت ہیں جیسے صلاۃ التسبیح ہے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، صلاۃ التہجد ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، یا جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ہماری جو نمازیں چھوٹی ہیں قضا ہو گئی ہیں، ان نمازوں کی قضا ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اور مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، اور مرحومین کے لیے جیسے ہم قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں ایسے ہی اعمال کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اعمال کا بھی ایصال، جیسے 2 رکعت آپ نے نفل پڑھا کس لیے؟ اپنی امی کے لیے، یہ اعمال کا ایصال ثواب ہے۔ جیسے صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے بخشتے ہیں، ایسے ہی اعمال کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، فرض کا نہیں نفل کا، فرض کا نہیں کس کا؟ نفل کا۔ تو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دادا کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے۔ جیسے عمرہ بھی کرتے ہیں نا، جیسے عمرہ بھی تو ہوتا ہے، مرحومین کے لیے بھی عمرہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ایک عمل ہے، ایسے ہی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرکیف جو اللہ توفیق دے وہ عمل کریں، لیکن کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرے اس رات کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ دیکھیں ایک چیز بہت اہم ہے، یہ عبادت آج کی جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے اندر تمام فقہا نے، تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نفلی عبادت میں تنہائی افضل ہے۔ جیسے تہجد کی نماز ہے تو تہجد آپ روڈ پر جا کر نہ پڑھیں، تہجد گھر کے اندر پڑھیں، بند کمرے میں پڑھیں، اللہ کے سامنے پڑھیں، اللہ دیکھے آپ دیکھیں۔ جتنا اس کے اندر تنہائی ہوگی، انفرادیت ہوگی، اتنا ہی اس کے اندر افضلیت آئے گی، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب آج کی جو رات ہے اس کی رات کی عبادت بھی کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ نفلی۔ تو یہ نفلی جو عبادت ہوتی ہے اس میں انفرادیت کا، انڈیویجولی یہ کام کرنا افضل ہے، کس کے مقابلے میں؟ ایک جماعت بنا کر کے، بھیڑ لگا کر کے وہ کام کرنا، ایسا نہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے شب برات، یہ اس کو ایک ایز اے فیسٹیول سمجھتے ہیں، بالکل غلط نظریہ ہے، اس کی بھی اصلاح کریں۔
اسلام میں صرف 2 تہوار ہے، عید اور بقرہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 تہوار اسلام کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار اور فیسٹیول اسلام میں نہیں۔ اور تہوار بھی ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، وہ دن کے اندر، رات کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ غسل کرتے ہیں، شب برات کے لیے الگ نیا کپڑا خریدتے ہیں، نیا جوتا جیسے عید کے لیے خریدتے ہیں، ایسے شب برات کے لیے الگ سے نیا کپڑا، نیا جوتا، اور پھر پوری جماعت بنا کر کے پوری مسجد، جتنی شہر کی مسجد ہے سب مسجدوں کے اندر چاہے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے لیکن سب مسجدوں کے اندر جانا ہے، اور جتنی قبرستان ہیں ساری قبرستان پر جا کر کے کوئی مردے کو چھوڑنا نہیں آج کی رات، اور وہاں اگربتی ٹھوس دینا ہے تاکہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے اور جہنم کی آگ وہاں پر ہم جلا دیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر آگ جلاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اب خود بتائیں، ہم اپنا پیسہ بھی برباد کریں، اگربتی بھی لیں اور آپ ماچس سے جلا کر کے وہاں ٹھوسے بھی، اور اس کے بعد اللہ کی لعنت کے بھی مستحق بنے، کتنی خراب بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ شب برات ایک فیسٹیول ہے، شب برات ایک تہوار ہے، اس کو ذہنوں سے نکال دیں۔ اسلام میں صرف 2 تہوار ہے، 2 فیسٹیول ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے لیے مخصوص احکام بھی اللہ کے نبی کی طرف سے دیے گئے۔ چنانچہ عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں صبح اٹھنا، نہانا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے زیبتن کرنا، خوشبو استعمال کرنا، یہ باقاعدہ احکام ہیں سنت اللہ کے نبی کے۔ لیکن شب برات میں فی الحال مجھ جیسے ایک چھوٹے اسٹوڈنٹ کی نظر میں تو آج تک کوئی حدیث نہیں گزری جہاں تک میرا علم ہے، اور اگر کوئی ایسی حدیث ہوگی بھی تو وہ موضوع ہوگی، فیبریکیٹڈ ہوگی، وہ صحیح حدیث نہیں ہو سکتی ہے، وہ موضوع ہی حدیث ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر دیر از نو کانسیپٹ آف فیسٹیول فار شب برات، شب برات کا کوئی فیسٹیول کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے الگ سے غسل کرنا بھی ثابت نہیں ہے، اس کے لیے نیا کپڑا خریدنا اور سارے قبرستانوں پر جانا، چکر لگانا، یا ساری مسجدوں میں جا کر کے 2 رکعت پڑھنا، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے انفرادی طور پر الگ تنہائی کے ساتھ اللہ کے حضور جو بھی اللہ توفیق دیں، یہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ جو عمل کرے گا ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر کے جا کر کے سو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے یہ کہے کما کہاں رہے ہو، پوری رتیہ تو ہم لوگ ایک دم تہجد پڑھتے رہے، چائے پہ چائے، اور تم دکھائی نہیں دیے۔ جائز نہیں ہے کسی کا یہ کہنا، کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا۔ اس کی وہی حیثیت ہے اس رات کی عبادت کی جیسے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی حیثیت۔ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب۔ اس رات کی عبادت کیا ہے؟ مستحب۔ اب عصر سے پہلے 4 رکعت آج کون کون پڑھا ہے بتا دیں؟ اس مجمع میں جو پڑھا ہو عصر سے پہلے کی 4 رکعت کوئی ہے ہی نہیں، بتائیے۔ ماشاءاللہ دادا پڑھتے کرے آج نہیں، ٹھیک، چلیے کوئی بات نہیں، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے، کوئی کام انسان بہتر ہے کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی کریٹیسائز نہیں کرتا ہے۔ اب بتائیے آپ میں کسی نے نہیں پڑھا ہے، کسی نے تنقید کیا، ماں کہاں عصر سے پہلے 4 سنت نہ پڑھو، کوئی بولے گا؟ یہی مسئلہ اس رات کی عبادت کا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس کی پوری فضیلتی کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں نظریہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو مستحب ہے اس کے لیے، اور وہ بھی عبادت تنہائی میں کرنا ہے، مسجد میں آ کر کے نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی لوگوں نے غلط معمول بنا لیا ہے، مسجد میں آ کر کے، یہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کا تنہائی کے اندر کرنا، انڈیویجولی کرنا، انفرادی طور پر کرنا، یہ افضل ہے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تاکید ہے کہ نوافل کا اہتمام گھروں کے اندر کرو، اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔
جتنا اللہ توفیق دے کریں، اور یہ کم سے کم بدعات و خرافات نہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان نوافل کی وجہ سے، رات میں جاگنے کی وجہ سے، قبرستان کا چکر لگانے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے گی اور قضا ہو جائے گی، تو یہ پوری رات کی نوافل اور عبادت ساری کی ساری بیکار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشکاۃ شریف میں مروی ہے۔ سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز میں ایک دن موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ادھر جانا ہوا تو آپ نے پوچھا، ان کے گھر گئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، آج سلیمان نماز میں فجر میں موجود نہیں تھے؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ سلیمان پوری رات آج اللہ کی عبادت کرتا رہا، نوافل میں مشغول رہا، اللہ کے سامنے روتا رہا، آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں فجر کی نماز میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے کہ پوری رات نفلیں پڑھوں، پوری رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھوں اور جا کر کے سو جاؤں، پھر صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اس لیے دیکھیں، یہ بھی بہت تیزی سے یہ کانسیپٹ ہمارے درمیان بڑھ رہا ہے کہ نوافل کو ہم اتنا زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں کہ فرض کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ فجر کی اہمیت نہیں ہے، ظہر، مغرب، عصر نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن شب برات میں جو نوافل ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرض اور واجب کے برابر۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اسے جس درجے پر رکھا ہے اسی درجے پر ہمیں رکھنا ہے۔ اور وہ کون سا درجہ ہے؟ مستحب کا درجہ ہے، بہتر کا درجہ ہے۔ اگر کوئی اس رات اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی بھی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کرے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے، اللہ جو توفیق دے وہ عبادت کرے، اور پھر اس کے بعد لغویات میں مشغول ہونے کے بجائے، بائک کی ریسنگ کرنے کے بجائے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے جا کر کے سو جائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور پوری رات فرشتے عبادت کے اندر لکھیں گے، اور صبح اٹھے اور فجر کی جماعت کے اندر شریک ہو جائے۔ یہ بات۔ اب روزہ، کل کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں، پھر میں بات کو ختم کر دوں۔ دیکھیے، جو کل کا روزہ ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں اللہ کے سامنے قیام کرو اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب بہتر ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، کوئی نہیں رکھتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز میں بتا دوں، ایام بیز کا روزہ۔ ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ 13، 14، 15۔ 13، 14، 15 یہ 3 دن کو ایام بیز کہتے ہیں۔ یہ ایام بیز کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال رکھا کرتے تھے، پورے سال۔ تو اگر کسی کو توفیق ہو تو تینوں دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ جتنی استطاعت دے رکھ لے۔ شعبان کے مہینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہی تقریباً شعبان کا روزہ ہی رکھا کرتے تھے، تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اتنا زیادہ آپ رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے اور پہلے سے پریپریشن کرتے تھے کہ پورے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس لیے پورے مہینے کی فضیلت ہے روزے کی۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو کل کا بھی رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی رمضان کے آنے سے پہلے بھی جو بھی اللہ توفیق دے اس کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے تو یاد رکھیں ان کی قضا بھی آپ کے ذمہ لازم ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ یہ کریں کہ بجائے نفل کی نیت کرنے کے اس روزے کی قضا کی نیت کریں۔ جیسے پچھلے رمضان میں مان لیجئے ہمارے 2 روزے چھوٹ گئے، دیر سے آنکھ کھلی یا پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
کہ روزہ چھوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مہینے فائدہ اٹھانا ہے، شعبان ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نیت کریں کہ یا اللہ جو پچھلے رمضان فلاں رمضان کو میرا روزہ چھوٹ گیا تھا، میں اس کے قضا کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کر لیں، آپ دل کے اندر نیت کر لینا کافی ہے، اور اس نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں تو رمضان جو آپ کا قضا روزہ تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے فکر کریں کہ جو نمازیں قضا ہیں یا جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان کی ادائیگی کر لیں، اس کی فکر کریں۔ نوافل کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو نمازیں فرض چھوٹی ہوئی ہیں یا جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہ فکر کریں کہ جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں یا جو روزے ہمارے چھوٹے ہیں ان کو ہم قضا کر لیں اور ان کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً بات تو ہو ہی گئی ہے، قبرستان والی بات بھی میں نے بتا دیا ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے نوٹ بھی کر لیا تھا، شب برات کی چند بدعات و منکرات ہیں، اس میں سے نمبر 1 مساجد میں شب داری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، ہم نے بتا دیا۔ مساجد میں جو جا کر کے لوگ جمع ہو کر کے عبادت کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے۔ اشتہارات و اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا، باقاعدہ اب تو کئی جگہوں پر مسجدوں میں اعلان بھی لگتا ہے کہ بھائی اس مسجد میں باقاعدہ کافی کا چائے کا نظم ہے، آپ لوگ تشریف لائیں، یہاں پر تہجد پڑھیں اور ساتھ میں کافی بھی پئیں، ساتھ میں یہ چائے بھی پئیں۔ تو اشتہار کے ذریعے باقاعدہ اعلان کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدعات میں سے یہ ہے شب برات میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، یہ بھی غلط ہے، کوئی خاص قسم کی نماز الگ سے اس رات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر شب برات میں حلوے کا پابندی سے پکانا، سوجی کا الگ، چنے کا الگ اور گری والا الگ، 3 تو بہت ضروری ہے، ثابت نہیں۔ اچھا کچھ لوگ جانتے ہیں اس کو جائز کرنے کے لیے کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، دھان متین نے کھمبا جوڑا، جانتے ہیں کیا ملاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ پکوایا تھا، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے بیان کیا، لیکن مجھے تو کہیں ملا نہیں بھائی کون سی حدیث میں لاؤ ذرا میں بھی دیکھ لوں۔ آپ نے حلوہ پکوایا، ارے وہاں دشمن کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اپنے جسم کو ڈھال بنایا تھا، ایسے ایسے صحابی ہیں 70 زخم ان کے جسموں پر آئے، اللہ کے نبی کو چوٹ نہیں آنے دی۔ وہ تو غلطی سے ایک دشمن پہنچ گیا تھا اور اس نے حملہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کا جو خود تھا لوہے کی ٹوپی، اس کے جو دندان تھے وہ گھس گئے تھے اندر، جس کی وجہ سے آپ کا دندان مبارک کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا اور آپ گڈھے کے اندر گر گئے تھے۔ ایسا عالم تھا اور کہہ رہے ہیں وہ حلوہ بنا تھا، ارے بھائی وہاں حلوہ بنانے کا ٹائم نہیں تھا، یہاں سوجی کا اور گاجر کا سب کا حلوہ بن رہا ہے، یہاں ٹھاٹ سے بیٹھ کر کے حلوہ بنا رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ اب کوئی صاحب دوسرے صاحب پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا دانت ٹوٹا تھا تو انہوں نے حلوہ بنوایا تھا، کہاں ہے بھائی؟ ذرا لاؤ مجھے دکھاؤ، مجھے تو کہیں نہیں ملا آج تک۔ تو یہ ساری چیزیں واہیات کی چیزیں ہیں، اس کا کہیں بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگوں کی بس ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اہتمام کریں۔ ارے بہت بنانا، ایک دن پہلے بنا لیجئے، ایک دن بعد میں بنا لیجئے۔ دیکھیے بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دینا اور اس کو ضروری سمجھنا، اس کا نام بدعت ہوتا ہے۔ اب جیسے آج کی رات کے ساتھ ہم نے حلوے کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، اور اس کو ہم ضروری سمجھنے لگے۔ اگر ضروری نہ ہو تو میری بات رکھو، آج کے دن نہ بناؤ، کل بنا لو، ضروری نہیں ہے نا، کل بنا لیجو، کوئی بدعت نہیں ہے۔ لیکن آج ہی کے دن بننا ضروری نہیں تو بوال ہو جائے گا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اگر ہم التزام نہ کریں تو بھائی ہم کبھی بھی حلوہ بنا سکتے ہیں، کبھی بھی حلوہ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اب ایک دن پہلے بنا لیجئے، ایک دن بعد میں بنا لیجئے، لیکن اس دن کے ساتھ خاص کر لیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے شب برات میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کی رات مردوں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں،
عجیب عقیدہ ہے. دیکھیں بھائی یہ ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں. ہم لوگ بھی بچپن میں یہی سنا کرتے تھے نا کہ آج کی رات روح گھر میں آئے گی, تو بہت ڈرا کرتے تھے. ارے کہیں وہاں اکیلے نہیں جاتے تھے, اس کمرے میں اکیلے جائیں گے, کہیں ابو کی روح تو نہیں آ گئی, اور روح آ گئی تو ہمارے اوپر سوار ہو جائے, اس لیے ہم لوگ بہت ڈرا کرتے تھے. جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی تو میدان محشر قائم نہیں ہوا ہے, ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں آدمی چلا جائے یا جہنم میں چلا جائے. تو اس سے پہلے اللہ نے 2 ویٹنگ روم بنائے. جیسے ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں, ٹرین نہیں آئی ہوتی ہے تو ویٹنگ روم میں ہم انتظار کرتے ہیں, تو اللہ نے ایسی 2 ویٹنگ روم بنا دیے ہیں. ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے. جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت انہیں علیین میں ٹھہراتے ہیں, اور اس کا کنیکشن جنت سے اللہ نے جوڑ دیا ہے. اب جنت کی خوشبوئیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی راحتیں انہیں مل رہی ہیں, لیکن ابھی جنت میں نہیں پہنچے ہیں, وہ جنت والے ویٹنگ روم میں ہیں. اور سجین میں ان لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں, جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں, ان کی روحیں ہوتی ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب روحیں وہاں سے تو آزاد نہیں ہوتی ہیں, تو وہ کہاں سے گھر میں آ جائیں گی؟ اب یہ بتائیں وہ کہاں سے ہمارے گھر میں آئیں گی؟ تو یہ اس طرح کی جو عقیدے ہیں ان سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں. اسی طریقے سے ایک عقیدہ شب برات میں قبرستان میں میلہ کرنا, چراغاں کرنا, جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل میں جمع ہونا, یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ ثابت ہے, پوری زندگی میں 1 مرتبہ, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر کے نہیں بلکہ تنے تنہا گئے تھے. اتنا چپکے سے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے. ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں, تب وہ اٹھیں اور تلاش کرنے گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں. تو اتنے چپکے سے اگر جانا ہو تو جائیے, اکیلے چلے جائیے, یا کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے, اس کو ضروری سمجھنا. آج کے دن جانا ضروری ہے قبرستان میں, یہی بدعت ہے. اور ٹولی بنا کر کے جانا, جماعت کی شکل میں جانا, اور وہاں جا کر کے اگر بتی ڈال دینا, ٹھوس دینا. اب ایک صاحب کل گئے تھے, کہنے لگے ٹھیک ہے اگر بتی نہیں ٹھوسیں گے پھول تو ڈالیں گے. ارے پھولوا کیا ڈالیں گے بھائی؟ کہیں پھول اس لیے ڈالیں گے کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ خواہش ہے. میں کہا بھائی دیکھیے ایسے ہے, دل, اسلام جو نام ہے وہ اپنے دل کی خواہش پر عمل کرنے کا نام ہے. نام ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل. اپنے دل کی خواہش پر اگر عمل کرنا ہو تو یہ اسلام کہاں رہ گیا, پھر دین کہاں رہ گیا؟ اس لیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر بہت آرزویں ہیں, لیکن اپنے دل کی آرزوؤں کو اللہ کے نبی کے احکام پر قربان کرنے کا نام ہے دین اور اسلام. اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر قربان کرنے کا نام ہے دین اور اسلام. اگر ایسا ہو کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو ہم نے اوپر کر دیا, تو پھر ہم نے اپنے اسلام کو نیچے کر دیا, اپنے دین کو نیچے کر دیا, اور اپنے حکم کو ہم نے اللہ کے حکم کے اوپر کر دیا. اس لیے ہم ان چیزوں سے گریز کریں اور بچنے والے بنیں. اسی طریقے سے آخری بات, شب برات میں مسور کی دال پکانے کو ضروری سمجھنا. مسور کی دال ہو چاہے کھچڑا ہو, یہ ساری چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں. اور ابھی آوازیں دیکھیے آ رہی ہیں پھاٹ پھاٹ کی, کیا ہے یہ؟ پٹاخہ جلانا, فضول خرچی کرنا. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ایک طرف تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, اور ہم ہیں کہ پٹاخہ جلا کر کے گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیجئے پٹاخہ لیجئے. تو اب اپنی رحمت اوپر روک لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں, اور یہاں ہم کیا جلا رہے ہیں؟ انار دانہ کھر کھر کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے پاس رکھی. یہ دیکھیے ہمارا پٹاخہ دیکھیے کتنی اوپر جا رہا ہے, ہمارا راکٹ کتنی اوپر جا رہا ہے. یہ سب فضول خرچی ہے میرے بھائی, یہ سب غیروں کی پیروی ہے, دین کے اندر مداخلت ہے, بدعات اور خرافات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے, صراط مستقیم پر گامزن فرمائے, اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرمائے.